صلی علی رسولہ الکریم اما بعد، حدیث پاک کے اندر آیا ہوا ہے، تین کام ایسے ہیں کہ جو آدمی یہ تین کام کر لے تو اس کے پاس ایمان کی جڑیں پیدا ہو گئی۔ اب اس آدمی کے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا، لیکن بنیادی یہ تین کام ہیں اور اس آدمی میں ایمان آ سکتا ہے۔ یہ ایمان کے لیے استعداد ہے کہ کوئی آدمی کہے یار کس کس میں ایمان آ سکتا ہے، تو وہ یہی ہے۔ نمبر 1، الکف عمن قال لا الہ الا اللہ۔ جو آدمی لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھے اور ساتھ محمد الرسول اللہ یہ تو جوڑا ہوا ہے، اس سے آدمی اپنے آپ کو روک دے، ہتھیار کو بھی روک دے، زبان کو بھی روک دے، ہاتھ کو بھی روک دے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، پیر کو بھی روک دے۔ لسان و ید کا ذکر تو اس لیے کیا ہے کہ زیادہ تر اذیتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان دونوں کو ذکر کرنے کے علاوہ کی نفی مقصود نہیں ہے، یہ دو اہم ہیں اذیت میں، اس لیے ان کا تذکرہ کر دیا۔ تو یہ ساری استعدادیں اپنی کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو انسان سے روک دے، یعنی مومن سے روک دے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ یہاں لگا نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ نام ہے کلمے کا، یہ پورے کلمے کا نام ہے، عنوان ہے۔ اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ ساتھ لگا ہوا ہے، یہ نام اور عنوان بن گیا۔ جیسے کوئی چیز ہو پاؤ برابر، آپ اس کے لیے ایک معمولی سا حصہ اس کا پورا عنوان بنا دیں، سرنامہ بنا دیں، یہ سرنامہ ہے۔ بغیر محمد الرسول اللہ کے لا الہ الا اللہ بالکل ناکافی ہے، یہ دھوکہ کوئی نہ کھائے۔ محمد الرسول اللہ کے بغیر لا الہ الا اللہ بالکل ناکافی ہے، اس سے نجات نہیں ملے گی۔ یہ تو نام ہے، نام عنوان ہے۔ اسی لیے جب مسئلہ ذکر کا آتا ہے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، محمد الرسول اللہ کا ذکر نہیں ہے، وہ اقرار ہے اور وہ بوقت ضرورت ہوتا ہے، اس کا اظہار مقصود ہوتا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں اور کھرا مسلمان ہوں، سنی مسلمان ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ روک دے۔ اب اس بندے کے اندر ایمان آ سکتا ہے اور جم بھی سکتا ہے، رہ بھی سکتا ہے۔ ثلاث من اصل الایمان، ایمان کی جڑیں آ گئی۔ دوسری جڑ یہ آ گئی، کون سی ہے؟ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، دین کی محنت قیامت کے دن تک جاری رہے گی۔ جو آدمی دین کی محنت جاری رکھنے کا عقیدہ رکھتا ہے، اس کے اندر اسلام آ سکتا ہے۔ اب وہ جاری رہے گی تدریس کے ساتھ بھی، جاری رہے گی تبلیغ کے ساتھ بھی، جاری رہے گی جہاد کے ساتھ بھی، جاری رہے گی اصلاح کی محنت کے ساتھ بھی۔ کوئی بھی جہاد اپنے اوپر نہیں ہوتا، ہمیشہ جہاد جب کتابوں میں آیا ہے تو دوسروں پر محنت کا نام ہے۔ دوسروں کو کھلاؤ تو جہاد ہے، پلاؤ تو جہاد ہے، پہناؤ تو جہاد ہے، دوسروں کو فائدہ دو تو جہاد ہے، بیوہ کا خیال رکھو تو جہاد ہے، غریبوں کا رکھو جہاد ہے، یتیموں کا رکھو جہاد ہے۔ ان کو کھلانے کا نام جہاد ہے، خود کھانے کا نام جہاد نہیں ہے۔ بالکل کسی جگہ میں نے دیکھا نہیں کہ خود ایک آدمی اپنے اوپر جہاد کر رہا ہو، دوسروں کو کھلا رہا، اور بغیر کسی اجرت کے دکھلاوے کے دوسروں کو کھلا رہا۔ دکھلاوے اور اجرت کے ساتھ کھلائے تو یہ تو مبادلۃ المال ہو گیا، اور دنیا میں تجھے بدلہ اس کا مل جائے گا۔ تو نے کھلایا اور اس کے ساتھ شہرت کمانے کی نیت بھی ہو گئی، مل گئی، اب آخرت میں تو تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایسے اخراجات تو ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری قسمیں جہاد کی جاری رہیں گی۔ اس لیے اگر کوئی کہے یہ ہے وہ نہیں،
اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ سارا ہے، انصاف کی بات یہی ہوگی۔ اب اس کے اندر ایمان پنپ سکتا ہے اور ایمان آ سکتا ہے، اس کے اندر جڑ پیدا ہو گئی۔ یہ ہے اور وہ نہیں کا مسئلہ غلط ہوگا۔ ہاں موقع موقع پر ہر ایک ہوگا، بے موقع نہیں، بے موقع نہیں۔ وہ بفا میں ایک آدمی تھا، افغانستان میں ٹریننگ سیکھ کے آیا تھا، اس نے کہا آپ فتویٰ دے دیں میں فلانے کو مارتا ہوں جہاد کی نیت سے۔ میں نے کہا وہ چپ کرو، آرام سے بیٹھو، مجھے بیچ میں گناہ گار مت بن، تیری ذاتی طور پہ اس سے لگتی نہیں ہوگی، فتویٰ بہانہ بناتا ہے تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا۔ ذاتی رنجش ہوگی، بہانہ دین کو بنا دے گا تو ایسے نہیں۔ اور تیسری چیز ہے الایمان بالاقدار، تقدیر پر ایمان۔ اور تقدیر کسی اور نے نہیں لکھی، یہ صرف اللہ نے لکھی۔ ہماری تقدیر بادشاہوں کا کام نہیں ہے کہ وہ کہے میں تمہاری تقدیر کے فیصلے کرتا ہوں، آرام سے بیٹھو، تیری اپنی تقدیر تیرے اختیار میں نہیں۔ تیاری کر لیتا ہے، آخر میں تو نتیجہ ہار جاتا ہے، تیری تقدیر تیرے اختیار میں ہوتی تو جیت جاتا، تو خود ہی ہار گیا۔ تیری تقدیر تیرے اختیار میں نہیں ہے، تو کسی اور کی کیا تقدیر مرتب کرے گا؟ ایک اللہ ہے جس نے یہ ساری تقدیریں کائنات کی مرتب کی ہیں۔ الایمان بالاقدار من اصل الایمان۔ میں اس پر غور کر رہا تھا کہ اصل الایمان کیوں کہا گیا ہے؟ اصل الایمان اس لیے کہ یہ تین خوبیاں جمع ہو جائے نا، اب اس بندے میں ایمان آ سکتا ہے۔ تو اگر کوئی کافر بھی کہے یار مسلمانوں کو مت مارو، امید ہے کہ یہ مسلمان مر جائے گا، یہ کلمہ پڑھ بھی لے گا۔ اگر کوئی کافر دین کے مقابلے میں نہ آئے، امید ہے یہ مسلمان ہو جائے گا، وہ جہاد مانتا ہے۔ اور اگر کوئی کافر بھی یہ ذہن رکھتا ہو کہ ہمارے معاملے ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے معاملے کسی اور کے پاس ہے اور ہم سے زیادہ اختیار والے رب کے پاس ہے، یہ بندہ مومن ہو جائے گا۔ اس کے اندر استعداد ایمان کی ہے، جڑیں لگ گئی ہیں، بنیاد آ گئی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو چھیڑے، خاص کر ان میں اچھے سے اچھے آدمی کو تلاش کر کے چھیڑے، جیسے آج کل کا زمانہ ہے، سب سے اچھے آدمی کو تلاش کر کے چھیڑنا چاہتے ہیں، یہ اپنی قسمت خراب کرنا چاہتے ہیں، اجاڑنا چاہتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ملی، اس کے اندر عبداللہ بن مسعود صحابی تھے، تو وہ قرات پڑھ رہے تھے قرآن مجید کی، کوئی سورت پڑھی، اگلے آدمی نے کہا ما ھکذا انزلت، ایسی نہیں اتری، ایسی نہیں اتری جیسے تو پڑھتا ہے۔ اس نے آگے سے کہا یار میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پڑھ کر سنائی ہے، جیسے قاری صاحبان سناتے ہیں استاد کو، اور ساری قرات میرے نبی نے سنی۔ آخر میں کہا احسنت، تو نے اچھا کیا، بہت اچھی تلاوت ہے تیری۔ تو کہتا ہے ایسی نہیں اتری اور نبی سے میں نے خود سنا ہے، تو نے نبی کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اچھا خیر اس آدمی کو تو اس طرح ہوا، لیکن ذرا ناک کو منہ کے قریب کر دیا، ویسے اتفاقی طور پر تو اس سے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی، تازہ کہیں پی چکا تھا، وہ شراب پی چکا۔ خیر اس کے بعد اس کو الگ کر کے بات چیت ہو گئی، بھائی ایسا کیا 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 کیا، تو ایسے انجانے طریقے سے اس سے اقرار ہوا کہ میں شراب پی چکا ہوں۔ تو جب اقرار ہو جائے تو اقرار میں دو مرتبہ کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ایک مرتبہ بھی کافی ہے، خوشی خوشی سے، جب اور جب نہ ہو تو پھر 80 کوڑے لگا دیے کہ شرابی کی سزا 80 کوڑے ہے، اور وہ 80 کوڑے مار کے چلا گیا۔ ابھی اچھے سے اچھے آدمی کو چھیڑنے کا خدا یہ علاج کرتا ہے۔ آیا تھا میرا خط بڑھ جائے گا اور میں کسی بڑے صحابی پر اعتراض کر دوں گا، اور میرا اعتراض لوگ سن لیں گے اور کہیں گے واہ واہ زبردست جانا سب عبداللہ ابن مسعود جب بزرگ ایسا اس وقت اعتراض بھی کیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا الٹا کر کے 80 ڈنڈے مار کے اور اس کو 80 ڈنڈے کھا کے چلا گیا واپس، اور وہ شراب کی بدنامی میں ملوث تھا۔ جو بڑے سے بڑے اچھے لوگوں کے خلاف چھیڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سابق سارے گناہ سے کھول دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ہماری بے عزتی ہو گئی، یار تم نے خود کر دی، کیوں بدبختی کرتے تھے؟
تم چپ رہے تھے، تمہارے گناہ بھی کوئی ظاہر نہ کرتا، تم نے بکواسات شروع کر دی علماء کے خلاف، تو خدا تمہارے گناہ اخبارات میں بھی لے آتا ہے، اور عدالتوں میں بھی تمہارے گناہ جاتے ہیں، اور ججوں کے پاس بھی جاتے ہیں، اور تمہارے دشمنوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تمہارے دوستوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، تمہارے سارے بریک میلنگ جتنے بھی ہیں وہ سارے کھل کے آ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے بدبخت آدمی تو اچھوں کے خلاف پڑا ہے، کلمے کے اندر جو معیاری لوگ ہیں وقت کے اپنے زمانے کے ان لوگوں کے خلاف تو چھڑا ہے، اس چھڑ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیری واضح بدنامی اور واضح بے عزتی کر دی کہ دنیا میں اس سے زیادہ اور کوئی بے عزتی نہیں ہوگی، کہ تیرا ویڈیو بھی سامنے آ گیا، برائی میں ویڈیو سامنے آ گیا۔ کبھی بھی اپنے بڑے بزرگوں کے خلاف منہ نہیں کھولنا چاہیے، اگر اپنی عزت چاہتا ہے تو کبھی بھی نہیں کھولنا چاہیے، اگر کھول دیا نا تو پھر اللہ بے عزت کرے گا، یہ نہیں کرے گا، یہ چپ رہے گا، خدا پرانے گناہ کھول دے گا، زمانے کے پرانے گناہ۔ کیسے کھولے گا؟ یہ یاد رکھ لیں، کسی کی کرامت پر دیوار بھی بولنے لگ جائے کہ وہ یہ گناہ کر چکا ہے، دیوار بھی آواز کرے، اور کسی کے گناہ کے پیچھے مشینری ہو، کسی کے گناہ کے پیچھے انسان گواہ ہو، کسی کے گناہ کے پیچھے میں نے کہا نا در و دیوار بھی گواہی دیں۔ یہ قیامت قریب ہے، جتنے اسباب ترقی کر رہے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نئے نئے نمونے بھی سامنے آ رہے ہیں جو اسباب کا توڑ پیش کرتے ہیں، اسباب کے خلاف چلتے ہیں۔ کہیں چھپا گناہ کر لیں، لوگ کہیں گے اسباب نے مجھے چھپا دیا، اللہ کی قدرت کا ایسا نمونہ آ جائے گا کہ اسباب کا چھپایا ہوا آدمی وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کا سارا گناہ کھل جائے گا۔ کیسے کھلے گا یہ اللہ کے پاس علم ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن یقین ہمیں ہے کہ اللہ کھولے گا۔ کبھی صلحاء کے پیچھے بکنا نہیں چاہیے، احتیاط سے رہنا چاہیے، زبان کو، ہاتھ کو، پیر کو، استعداد کو لکھائی بھی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ خیر نہیں ہے۔ کچھ اللہ کا حلم ہوتا ہے، برداشت، ایک وقت تک اللہ رب العالمین پردہ ڈالتا ہے، پھر اللہ پردہ بھی چاک کر دیتا ہے اور وہ چیزیں اندر کی ساری خود کھل کے آ جاتی ہیں سامنے۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے، جن جن کی بے عزتی ہو رہی ہے بلا وجہ نہیں ہے، بعض کی وجہ موجود ہے، آپ وجہ دیکھ لیں، تلاش کر لیں، آپ کو وجہ ملے گی کہاں سے یہ آ گئی، آپ بھی حیران ہوں گے یہ چیز کہاں سے آ گئی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے مرے ہوئے جج ان کا ریکارڈ آج بھی موجود ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ بے عزتی کے لیے مرے ہوئے جج کا ریکارڈ موجود ہے آج۔ وہ کسی کے خلاف کہتا ہے یہ ہوا یہ ہوا یہ اس نے کیا ہے، اور وہ خود چلا گیا آخرت کی طرف اور سارا ریکارڈ چھوڑ چکا ہے، اور کیا بے عزتی ہوگی۔ البتہ عزت اور بے عزت کو جاننے کے لیے کوئی انسان چاہیے کہ جو عزت اور بے عزتی میں فرق کر لے۔ ایک رنڈی ناچتی ہے اور پھیر مار کے ناچتی ہے، آپ اس کو جو کچھ بھی کہو بے عزتی نہیں سمجھتی، اس لیے کہ وہ کہتی ہے تو میرا تماشا ہے اور میرا اعزاز ہے، اس لیے کہ اس سے یہ احساس ختم ہو گیا عزت کا، تو وہ اس کو بے عزتی نہیں سمجھتی۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسا کرتا ہے کہ کچھ اس کو بے عزت کرنے کے ایسے اسباب بھی نکال لیتا ہے جسے وہ عزت اور فخر نہ سمجھے، اور نئے نئے ایسے نکال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، پروردگار عالم جب دنیا کی عدالتیں ٹھپ ہو جاتی ہیں تو پھر اصل بدلہ تو مرنے کے بعد ملتا ہے، لیکن دنیا میں پھر اللہ رب العالمین بھی وہ ساری چیزیں اس کا کچھ کچھ نمونہ ظاہر کر دیتا ہے کہ عدالتیں گئی ہیں، ٹھپ ہو چکی ہے، فیصلہ بکتا ہے، تو اب میں کروں گا خود۔ تصرفات خدا کی شروع ہے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، یہ اسی تصرفات کی طرف اشارہ ہے کہ تیرا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، تصرفات اس کے جاری ہیں۔ اگر عدالت تمہارے تصرفات کے اندر رکاوٹ بن جائے تو خدا تعالیٰ خود تصرفات کر کے تمہیں خراب کر دے گا۔ ثاقب نثار نے کتنا بچایا، اللہ نے کتنا پسایا، کیا خیال ہے؟ کتنا پردہ ثاقب نثار نے ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے کتنا بے عزت کر دیا، کیا خیال ہے یار؟ ذرا خیال رکھنا چاہیے، خدا غافل نہیں ہے تو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، باقی لا الہ الا اللہ کوئی فراڈ سے بھی پڑھتا ہے اور کوئی اخلاص سے بھی پڑھتا ہے، تبھی تو لفظ آیا مخلصا من قلبہ،
اگر یہ مخلصاً من قلبہ نہ ہوتا تو سارے کیا ہوتے یار، جنتی ہوتے. لیکن مخلصاً 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 یہ لفظ آ چکا ہے تو فراڈ والے کو نکال دیا. بہت سارے کلمہ پڑھتے ہیں فراڈ کے لیے، فراڈ کے لیے پڑھتے ہیں، دنیا میں فراڈ جاری کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. کتنے یہودیوں نے برائے نام کلمہ پڑھا ہے اور اسلام میں آئے ہیں اور سارے فسادات کر دیے. مخلصاً نہیں تھا، فراڈ کے لیے تھا. عبداللہ ابن سبا یہودی. آج بھی اسی طرح بہت سارے آپ کو ملیں گے اور ان کا پورا ہدف اور پوری چیزیں کھلتی رہتی ہے روزانہ، لیکن عقل والے کی وہ کھلتی رہتی ہیں اور یہ سمجھتا نہیں ہے. بے وقوف عقل والا سمجھ جاتا ہے پہلے دن سے کہ معاملہ کھل گیا ہے، چیز خراب ہے. ہمارے جب یہ غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نہیں کیا تھا پیغمبری کا، اس وقت یہ دم ڈالتا تھا، دم مریضوں پہ. لوگ آتے تھے اس کے پاس، دور دراز سے لے کے جاتے تھے اور یہ دم ڈالتا تھا. جن کا دم ڈالا، آگے جادو کا دم ڈالا، اور ویسے کوئی جگہ خراب ہو گئی ہے اس کا دم ڈالا، خارش کا ڈالا، بخار کا ڈالا، لوگ لے جاتے تھے. ایسا مشہور آدمی تھا غلام احمد قادیانی، کافر بننے سے پہلے. تو اس کے پاس مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار تھے. ان کے بھائی اس کو لے کے گئے، نہ بھائی نہیں، یہ کسی اور رشتہ دار کو لے کے گئے اس کے پاس. یہ وہاں پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد گنگوہی کے پاس لے کے گئے. ادھر جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ مرزا غلام احمد کے پاس جاتے ہیں دم ڈالنے کے لیے. اس وقت کوئی ایسے آثار نہیں تھے کہ یہ آدمی قادیانی ہے یا اس کا انگریز سے رابطہ ہے، نہیں. بس صرف یہ کہا اس کے بعد دم ڈالنے جا رہے ہیں. انہوں نے آگے علماء تھے تو علماء کو اتنی لمبی نصیحت نہیں کی، بس اتنا ہی کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ آیت پڑھ لی تو یشاقق سے علماء سمجھ گئے کہ یار یہ آدمی نبی کا دشمن بنتا جا رہا ہے. یہ غلام احمد قادیانی نبی کا دشمن بنتا جا رہا ہے. انہوں نے واپس کر دیا، کہا نہیں جاتے. وہی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، سال دو سال گزرے، قادیانی نے غلام احمد قادیانی نے پیغمبری کا دعویٰ بھی کر دیا. ہمارے اللہ والے اپنے دل کے نور سے، دماغ کے نور سے، قرآن کے نور سے بول لیتے ہیں. ان کو ایسے اسباب نظر آ جاتے ہیں اگلے انسان میں روحانی لائن کے کہ اس آدمی کی اگلی زندگی اس سے بھی زیادہ بے دینی کی طرف جا رہی ہے. وہ دیکھ لیتے ہیں، بانپ لیتے ہیں. اور عام مسلمان کہتا ہے جانے آئے تو وہ سے قطب ہے. 5 سال بعد پتہ چل گیا یار قطب تو نہ سا، وہ تو خالص دوزخی ایسا، خالص دوزخی ایسا. واپس ہو گئے وہاں سے، وہ بات چل گئی. علماء غیب نہیں جانتے لیکن اللہ نے بصیرت دی ہوتی ہے. بصیرت وہ آئینہ ہے جس آئینے کے اندر اسباب فیل ہو جائیں تو یہ آئینہ کام دیتا ہے. کس کے حق میں اسباب فیل ہو جائیں تو بصیرت کام دیتی ہے، یہ آئینہ کام دینے لگ جاتا ہے. یہ اتنا بڑا زبردست آئینہ ہے بصیرت. یہ بصیرت اللہ دے دیتے کسی آدمی کو تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بادلوں سے اندازہ لگا لیتا ہے بارش ہو جائے گی، اور اندازہ لگا لیتا ہے اس میں بارش نہیں ہوگی. بصیرت. آدمی کا اندازہ لگا لیتے ہیں یہ آدمی کس نیت سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، اس کے کیا کیا مقاصد ہیں. غیب نہیں جانتا لیکن بصیرت ایسی چیز ہے جو خدا داد ہے تو وہ اسباب کو فیل کر دیتی ہے. بصیرت اسباب کچھ اور بتاتے ہیں اور بصیرت کچھ اور بتاتی ہے. بصیرت ٹھیک ہوتی ہے اور اسباب فیل ہو جاتے ہیں اور وہ ٹھیک نتیجہ نہیں بتاتے. یہ بصیرت دنیا دار کے پاس نہیں ہے. یہ فرعون کے نمائندے کے پاس نہیں، نمرود کے نمائندے کے پاس نہیں، ابو جہل کے نمائندے کے پاس نہیں. یہ محمدی نمائندے کے پاس ہوتی ہے. جو محمد کا ہوگا اس کے پاس یہ بصیرت ہوگی، جو اس کے مقابلوں کا ہوگا اس کے پاس بصیرت ممکن نہیں ہے. بھائی اسباب ممکن ہے، بصیرت ممکن نہیں، فراست ممکن نہیں. کتابوں میں لکھا ہے الولی ینظر بنور اللہ، کہ بعض اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں. خدا داد بصیرت خدا نے دی ہوتی ہے، کشف اور کرامت بھی آ جاتی ہے.
وہ کشف اور کرامت اسباب کو فیل کرتی ہے، اسباب والوں میں نہیں ہوتی، وہ اسباب سے خالی لوگوں میں ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ مجھے اور آپ سب کو سلامتی نصیب فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ گستاخی سے روک دے، خاص لوگوں کی گستاخی سے جو مقصد پہ کام کرنے والے ہیں